تو جی آج ہم بات کریں گے فیملی لاز کی، یعنی خاندانی قوانین پر۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ بات کہ بچوں کی تحویل یا نان و نفقہ کے حوالے سے آپ کے قانونی حقوق کیا ہیں؟ یہ حقوق ہمارے لیے جاننا شفق بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر معاملات کی جو کمی ہے اس میں ہمارے بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے، اور نکاح، طلاق، خلا اور وراثت جیسے معاملات پر درست رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ برسوں عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، اور پھر غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے لیے قوانین کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ان تمام قانونی پہلوؤں پر بات کریں گے آج پھر سے۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میاں سہیل شعیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اب سہیل صاحب، سب سے پہلے تو میں ذرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم آتے ہیں ذرا نکاح نامے کی کون کون سی شرائط ہیں اس طرف بھی، لیکن یہ جو ہمارا فیملی لاز کا 1961 کا آئی تھنک یہ جو ہمارا لا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جو معاملات ہیں، اب جس طرح کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو ذرا ریوائز ہونا چاہیے، یہ پرانا نہیں ہو گیا؟ جی بالکل، آپ نے درست نشاندہی کی ہے۔ اس کے اندر کچھ اصلاحات آنے چاہیے، خاص طور پہ جو رجسٹریشن کے پروسیس ہیں، پروسیجرز ہیں۔ اب 1961 اور آج کے دور میں جب کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تو اس کے اندر رجسٹریشن پروسیس کو مزید سموتھ بنانے کے لیے اور لوگوں کو اس کے لیے آسانی سے ایکسیس دینے کے لیے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ لانا اس تناظر میں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں۔ باقی جو نکاح، اس کی شرائط یا طلاق اور اس کے معاملات، وہ تو ظاہر سی بات ہے تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ تو کیونکہ شریعہ بیسڈ ہے۔ لیکن ہم اسی طرف آ جاتے ہیں، یہ شرائط کیا ہونی چاہیے اور بلکہ کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ پھر نکاح نامہ رجسٹرڈ اگر نہ کرایا جائے تو پھر کون کون سی مشکلات ہیں جو ہو سکتی ہیں؟ ذرا پھر آپ اس کو تفصیلاً بتائیں۔ جی میں اس پہ بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی نکاح پڑھے جا رہے ہیں اس میں دلہا دلہن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نکاح کی پرت ہے، اس کے اندر کیا کیا شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ صرف اور صرف ایک رسمی سگنیچرز کیے جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ اس کو ہم تو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں، سگنیچر کرتے تھے سہیل صاحب، لیکن ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ نکاح نامہ کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اسی لیے جو ہے وہ میں مطلب کہ اگر اس کے اندر ویسے تو ٹوٹل 26 اس کے اندر پروویژنز موجود ہیں، شرائط موجود ہیں، لیکن اس کے اندر سے اگر ہم اہم شرائط کی بات کریں تو ایک تو اس کے اندر کالم نمبر 16 موجود ہے۔ اگر کالم نمبر 16 کی اگر ہم بات کریں تو کالم نمبر 16 بتاتا ہے کہ اگر آپ ایٹ دا ٹائم آف نکاح کوئی پراپرٹی دلہن کو دینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈسکرپشن جو ہے نا وہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم۔ عام طور پہ اس کو لکھا تو جاتا نہیں ہے، صرف زبانی کلامی بات ہوتی ہے، اور لیکن لکھنا بہت ضروری ہے، لکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی کہیے گا کہ اگر تعلقات کسی وجہ سے برقرار نہیں رہ سکتے تو ایسے میں طلاق اور خلا کا کیا قانونی طریقہ کار ہے؟ اور اگر مرد طلاق نامہ یونین کاؤنسل میں رجسٹر نہ کروائے تو پھر جو خاتون ہے وہ کیسے رجسٹر کروا سکتی ہے؟ جی سب سے پہلے اگر ہم پروسیجر کی بات کریں، طلاق جو ہے وہ تو جو خاوند ہے اس کا رائٹ ہے۔ اب میں اس کو ایک اور نکاح نامے کی شق سے جوڑ دیتا ہوں جو کہ کالم نمبر 18 ہے۔ کالم نمبر 18 بات کرتا ہے طلاق تفویض کی، جہاں پر خاتون کو بھی وہ رائٹ ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے۔ تو یہ کالم نمبر 18 بھی موجود ہے، اگر نکاح کے وقت اس کے اندر وہ رائٹ ڈیلیگیٹ کر دیا جائے یا فراہم کر دیا جائے خاتون کو، تو وہی جس طرح سے مرد ریپیوڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ، اس کو ذرا ہم سمپل کر لیتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ والا جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے؟ جی ایک ڈیفرنٹ ہے۔ خلا جو ہے یا ڈیزولوشن آف میرج جو ہے صرف خلا کی بیسس پہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک ڈیزولوشن ایکٹ علیحدہ سے بھی موجود ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں طلاق کے اوپر کہ طلاق جو ہے اس کا رائٹ دلہن کو بھی ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب خاوند نے بیوی کو ریپیوڈیٹ کر دیا، طلاق کہہ دیا، اس کے بعد ہی از ڈیوٹی باؤنڈ، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو یونین کاؤنسل کے اندر رجسٹر جو ہے وہ کروائے یا انٹیمیٹ کرے چیئرمین یونین کاؤنسل کو، اور اگر وہ انٹیمیٹ نہیں کرتا تو اس کو 1 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد انٹیمیشن کے بعد 90 ڈیز کے اندر ایک صلح کے لیے دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک ریکنسیلیشن کی پروسیڈنگز انیشیٹ ہوتی ہیں۔ اگر جو کامیاب نہ ہو سکے تو طلاق الٹیمیٹلی رجسٹر ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خلا کی۔
خلا کی، اور یہ خاتون کیسے رجسٹر کروا سکتی ہے؟ جی بالکل، اس کے اندر دیکھیں اگر تو اس نے یہ تو خاوند نے جب ریپیوڈیٹ کرنا ہے، طلاق دینی ہے، تو یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاتون فیملی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے کہ جی اس نے مجھے ڈائیورس پروناؤنس کیا ہے لیکن یونین کاؤنسل میں رجسٹر نہیں کرائی، جس کے اندر کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے اس کو کروائے، اور نہ صرف ڈائریکشن دے گی بلکہ اس کے اوپر اس کو 1 سال کی سزا بھی دے سکتی ہے. کیونکہ قانون نے یہ چیز لازم قرار دی ہے کہ جیسے ہی آپ نے طلاق دینی ہے تو اس کو ود ان ریزنیبل ٹائم پیریڈ رجسٹر کرانا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ خلا ہو یا طلاق، اس کے معاملے کے بعد ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے سہیل صاحب. اب باپ زبردستی بچے لے جاتا ہے، کبھی کچھ لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کورٹس کے اندر یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. ماں کے پاس کون سا قانونی راستہ ہو سکتا ہے اگر زبردستی کی جاتی ہے بچوں کے معاملے میں؟ جی اگر تو جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا کہ اگر باپ زبردستی بچوں کو لے جاتا ہے تو ایک تو کسٹڈی کی پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے فیملی کورٹ کے اندر. دوسرا بازیاب کرانے کے لیے ایک رٹ ہے ہیبیس کارپس کی، جسے کہتے ہیں کہ شخص کو سامنے پیش کیا جائے، عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، تو ہیبیس کی رٹ بھی فائل کی جا سکتی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ اس ذریعے سے بازیاب کرایا جا سکتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کسٹڈی کی پٹیشن کی تو کسٹڈی یا حضانت جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. حضانت کا لفظی مطلب ہوتا ہے لیپ، آپ کی گود، ماں کی گود جسے ہم کہتے ہیں. اب حضانت کے اندر جو ہے نا وہ بنیادی حق جو ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، بچوں کی کسٹڈی، لیکن اس کی پرورش کرنی ہے، اس کے خرچے اخراجات جتنے بھی اٹھانے ہیں، یعنی کہ گارڈین شپ آپ کی مراد ہے؟ جی گارڈین شپ، جو ولایت جسے ہم کہتے ہیں گارڈین شپ، وہ بنیادی حق جو ہے وہ باپ کا ہے اور وہ نیچرل اس کا جو ہے نا وہ حق ہے. تو جی تو اس کے اندر جو ہے نا حضانت کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے اندر حضانت جو ہے وہ پھر باپ کو بھی دی جا سکتی ہے. لیٹ سپوز اگر خاتون جو ہے وہ اگر سیکنڈ میرج کر لیتی ہے اور سیکنڈ میرج جس کے ساتھ کی ہے وہاں پر بھی تو اچھا اسی بات پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے نکات ہیں جن سے ماں کا حضانت کا حق جو ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے اندر ایک تو میرج ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر نا بنیادی چیز جو دیکھی جائے گی وہ دیکھا جائے گا بیسٹ انٹرسٹ آف مائنر. بیسٹ انٹرسٹ آف مائنر یا بچے کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ لیٹ سپوز اگر ماں کسی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہے طلاق کے بعد جہاں پر بچوں کی پرورش یا نشو و نما جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں حضانت کا حق جو ہے وہ ماں کو دیتی ہے. دوسری شادی کی ہے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے وہاں پر جو ان کے سوتیلا باپ ہے اس کے بھی اتنی ہی ایج کے بچے ہیں اور بچے پیار سے یا اس طرح سے ایک پازیٹیو نشو و نما سے محروم ہو سکتے ہیں، تو اس سچویشن میں بھی ماں اپنی حضانت کا حق یا کسٹڈی کا حق جو ہے وہ کھو دیتی ہے. تو یہ وہ سچویشنز ہیں جس کے اندر اور اس میں ایک یہ سینیریو بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر بچہ خود اپنی ولنگنس شو کرے کہ جی میں نے کس فریق کے ساتھ رہنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیا اس کی ولنگنس پہ کوئی فیصلہ دے سکتی ہے عدالت؟ دیکھیں اس کے اندر ولنگنس تو ہوگی، لیکن اب کورٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آیا کہ جو وہ ولنگنس دکھا رہا ہے بچہ کیا یہ اس کے حق میں بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ وہ مائنر ہے تو مائنر تو اس چیز کو ایسرٹین نہیں کر سکتا نا کہ اس کے حق میں اس وقت کیا چیز بہتر ہے. تو اس لیے کورٹ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. یس ولنگنس از ون آف دا فیکٹر جس کو کورٹ دیکھے گی، لیکن اگر وہاں پر ولنگنس کے باوجود اگر بالفرض بچہ کہتا ہے جی میں نے باپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن باپ کے ساتھ جانے میں اس کے لیے یہ بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے، کورٹ کے پاس وہ شواہد موجود ہیں، تو پھر کورٹ یہ فیصلہ نہیں دے گی بچے کی منشا کے اوپر کہ اسے باپ کے ساتھ بھیجا جائے. پھر کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں اس ٹائم سب سے کیا بہتر چیز ہے اور اس کے مطابق فیصلہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ریالٹی یہی ہے کہ ہماری عدالتوں میں فیصلے بچوں کے انٹرسٹ میں دیے جاتے ہیں، ان کی ویلنس کو مد نظر رکھ کر دیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، عمومی طور پہ جو ہے وہ عدالت اسی چیز کو ایسرٹن کرتی ہے کہ کیا چیز انٹرسٹ کے اندر بہتر ہے. اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے پارٹیز کا، یعنی کہ باپ اور میں اشارہ کر رہا ہوں ذرا سہیل صاحب دباؤ کی طرف بھی، کہ کچھ دباؤ بھی شامل ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دباؤ خاندانی دباؤ اگر کوئی، یعنی کہ خواتین کی کو اگر کوئی خاندانی دباؤ ہو، یعنی کہ خاتون ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے کوئی دباؤ آ جائے یا دوسری سائڈ سے کوئی دباؤ آ جائے،
تو وہ ایک بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو ہماری فیملی کورٹ یا فیملی لاز ہیں نا, دیٹ ہیویلی فیورز دا وومن. اچھا جی صحیح. اور اچھا جب ہم بات کر رہے ہیں نان و نفقہ کی, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گارڈین شپ جو ذمہ داری ہے وہ باپ کی ہے, اور باپ اگر اویلیبل نہیں ہے, ظاہر ہے وہ حیات نہیں ہے, یا اور بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ماں کے اوپر آتی ہے ذمہ داری. نہیں بالکل, اس کے اوپر ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب کی. صحیح. ان کے مطابق اگر باپ زندہ نہیں ہے تو دادا گرینڈ فادر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے مینٹیننس کی, اور اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو پھر چچا یا تایا اس کی ذمہ داری ہے, اور اگر وہ بھی زندہ نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اس کے جو ہے نا وہ پورے مینٹیننس اور اخراجات یعنی یوں کہہ جائے کہ جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے, اور پھر اس کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہے. جی بالکل, میل ایگنیٹک لائن اس کے لیے ایک لا کے اندر ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, میل ایگنیٹک لائن, یعنی کہ جو باپ اور اس کے آگے ورثہ ہیں یا اس کے جو آگے اپنا بہن بھائی ہیں, ان کی یہ بیسیکلی ذمہ داری بنتی ہے یا والد کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اگر وہ لوگ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا مینٹیننس اٹھائے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے کیسز میں ظاہر ہے کیونکہ آپ پریکٹسنگ لائر ہیں, ایسا ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر باپ کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو دادا, اور پھر اس کے بعد ریاست واقعی بچوں کا اس طریقے سے پہ خیال رکھتی ہے. نانو نفقہ ریاست کا تو خیر اتنا زیادہ ابھی تک نہیں ہے, یہ تو ابھی ریسنٹ ججمنٹ ہے. اس کے اوپر میں نے ابھی تک کوئی ایسا کیس انکاؤنٹر نہیں کیا, کیونکہ عام طور پہ ہوتا اس طرح ہے کہ پھر اگر دادا بھی اویلیبل نہ ہو, چچا بھی اویلیبل نہ ہو, تو پھر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ماں خود ہی جابس کر کے اور اس ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ میاں سہیل شعیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور